اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موجودہ دور۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی ہم لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، اور بہت سے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز اور ٹیچنگز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لائف سٹائل کے فیچرز پہلو بتاؤں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ہیومینٹی اور موڈیسٹی کے لیے جانے جاتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور بہت بڑے لیڈر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی عیش و آرام کی زندگی نہیں جی۔ وہ ایک سمپل اور ایک کم خرچی زندگی گزارا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹیچنگز نے عربین پیننسولا اور اس کے باہر ٹرانسفارمیشن کیا اور ایک گلوبل کمیونٹی کو انسپائر کیا، جو آج بھی ہیومینٹی کے لیے بیکون آف ہوپ ہے۔ اور سماج میں اور سوسائٹی میں نظر ڈالے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے باپ تھے۔ اور فار ایگزامپل، اگر ہم کسی نبی عیسیٰ علیہ السلام اور کسی نبی کی سیرت، ان کے لائف سٹائل پڑھنے جائیں گے تو ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جن کی زندگی کا ایک سیکنڈ ریکارڈڈ ہے۔ ان کے پیدائش سے لے کر ان کے 63 ایئرس کی لائف کا ہر ایک منٹ، ہر ایک پل موجود ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، چار نہیں، بلکہ 11 شادیاں کی تھی۔ آج کل مذہبی وار کچھ زیادہ ہو رہے ہیں، جیسے کہ مذہب کے نام پہ اسلام کو اتنا اچھالا جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نہ کوئی درندہ کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے تو میں اور گستاخی کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام استعمال کیا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج و محترات پر بولا جا رہا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ اخلاق حسن میں اعلیٰ تھے۔ فار ایگزامپل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے بہت سارے ظلم کیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرتے تھے تو ان کے راستے پر کانٹے پھینک دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسن اتنے اعلیٰ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اف تک نہ کہتے تھے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک چلتے پھرتے قرآن تھے، اور نہ آپ جیسا کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باپ کی حیثیت میں اعلیٰ تھے اور اپنے شوہر کی حیثیت میں اعلیٰ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیویوں کے ساتھ کچھ اس طرح تھے کہ ہر بیوی کو پیار اور انصاف دیتے تھے۔ اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دنوں کے بارے میں غلط افواہیں اور الزام لگانا بند کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خواب آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہو رہا ہے، تو اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب سچ کر دکھایا، الحمدللہ۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ کہنے سے پہلے ہمارے پیغمبر پر وہ پہلے اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اسلام کو جانیں اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ان کی کیسی زندگی تھی۔ اتنا کہہ کر میں اپنی اسپیچ کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد جو ہے